اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب عزت ملک صاحب، اقرار بلوچ صاحب، میرے محسن عامر رضا گبایا صاحب، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کی یہ تقریب ایک خاص اہمیت اور نوعیت کی حامل ہے کہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ کچھ سکھائیں اور کچھ سیکھیں۔ اور آج کی یہ تقریب جو ہے، سب سے پہلے میں آرگنائزرز کا، اسٹیج سیکرٹری صاحب کا، عامر رضا گبایا صاحب کا دعا پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے آنے سے یہ محفل جو ہے دوبارہ ہوئی۔ میرے بھائیوں، آج چونکہ ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی تو میں یہی کہوں گا اس کا نٹ شیل کہ پریونشن از بیٹر دین کیور۔ تو اگر آپ احتیاط کریں گے تو وہ آپ صحت مند رہیں گے۔ یہ جو فگر میں نے دیکھا ہے کہ 5% لوگ صحت یاب ہیں، 20% لوگ بیمار ہیں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ 50-50 ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک بات میں آپ کو کلیئر کروں کہ میرے والد محترم سید علمدار حسین گیلانی صاحب جب وزیر بنے، صوبائی وزیر بنے، ان کو ہیلتھ کا پروٹوکول دیا گیا، مگر وہ تباً بڑے حلیم اور خاموش رہتے تھے۔ ایک دفعہ نہیں، کئی بار ایک اپوزیشن لیڈر تھے مسٹر گبن، وہ ہمیشہ ان کو ٹیز کرتے رہتے تھے، ان کو چھیڑا چھاڑی کرتے رہتے تھے اور وہ درگزر کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے انتہا کر دی، انہوں نے کہا کہ may I know from the worthy minister health کہ WHO کے کیا معنی ہیں۔ بس یہی ریولوشن تھا، یہی چینج تھی۔ وہ جو انسان بڑا حلیم اور سادہ تھا، اس میں ایک انقلابی چینج آیا، اور فار دا فرسٹ ٹائم 1 گھنٹے سے انہوں نے 1.25 گھنٹہ تقریر کی، اور اتنا اچھا بولے کہ شام کو مسٹر گبن خود مٹھائی کا ڈبہ اور پھولوں کے ہار لے کر وہ ان کے گھر آئے۔ اور ایک ہسٹوریکل بات تھی کہ مخدوم صاحب، ہم کو دعائیں دو، تمہیں دل پر بنا دیا، اور یہ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، اسلام میں جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ پہ بہت زور دیا گیا ہے، اور اس کے بغیر ہمارا چارہ بھی نہیں ہے، لیکن میں قربان جاؤں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، انہوں نے 4 چیزوں پہ زور دیا۔ انہوں نے فرمایا، ہمیشہ سچ بولو، کسی کو دھوکہ نہ دو، اپنے اخلاق بلند رکھو، اور آخر میں انہوں نے کہا کہ حق حلال کی روزی۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے آپ کو حضور سرکار دو عالم کی لائن پہ لگا دیا ہے، ورنہ مجھے یاد ہے کہ لاہور میں ایک شخص تھا، اس نے
ایک نوکر رکھا. نوکر نے دریافت کیا حضور میں کیا کام کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ نے دادا صاحب جانے ٹفن کیریئر لے جانے ہیں, اپنا کھانا وہیں کھا لینا ہے اور میرا ٹفن کیریئر جو گھر لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کتنا پیسے ملیں گے؟ پرانا زمانہ تھا. انہوں نے کہا آپ کو 400 روپے دوں. تو یہ بات بھی آپ اس کو تقابلی مقابلہ کر لیں کہ آپ کو صحیح جگہ پہ چلنا ہے یا وہی 400 روپے لینا ہے. تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ میرا دوسرا فنکشن ہے. میں ایک دو پہلے بھی آیا تھا اپنے بڑے بھائی سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو, اور انہوں نے اس بزنس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا تھا. تو مجھے از پر یاد ہے اور میں ایک بار پھر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی محنت اتنی کاوش سے یہ کام شروع کیا ہے اور آپ کو یہاں مدعو کیا ہے تاکہ آپ کا فیوچر بھی برائٹ ہو جائے. رائٹ سر. ایک واقعہ بیان کر کے جو آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا اس کے بعد میں اجازت دوں گا. خلیفہ عبد المالک بن مروان یہ بیت اللہ میں طواف کر رہے تھے. اچانک ان کی نگاہ ایک نوجوان پہ گئی. بڑے امپریسڈ ہوئے کیونکہ بڑی خوبصورت شکل تھی اور چہرے پہ بے پناہ رونق تھی, مگر کپڑے پھٹے پرانے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو میرے پاس لے آؤ. جب وہ نوجوان کو لے آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنا تعارف کراؤ. انہوں نے اپنا جو تعارف کرایا اس میں انہوں نے فرمایا کہ میرا نام سالم ہے اور میں سالم بن عبداللہ ہوں اور میرے والد عبداللہ بن عمر ہیں اور میرے دادا عمر بن خطاب ہیں. تو وہ بڑے مایوس ہوئے کہ اتنی بڑی شخصیت کہ یہ پوتے ہیں بیٹے ہیں اور حالت ان کی ناگفتہ ہوئے بے ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اللہ کے گھر میں ہوں, مجھے اس وقت کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا. ہاں جس وقت میں یہاں سے فارغ ہو جاؤں گا پھر آپ سے تفصیلی بات کروں. تو جب وہ دوبارہ انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ یہ جب یہاں سے فارغ ہوں تو ان کو لازماً میرے پاس لے آئے. تو وہ جب وہاں سے فارغ ہوئے تو وہ لے آئے. انہوں نے فرمایا کہ آپ بتائیں اب تو آپ اللہ کے گھر سے باہر آ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ دنیاوی مدد کر سکتے ہیں یا فیوچر کی مدد کر سکتے ہیں جس پہ آپ کا انجام ہو, بخشش کا معاملہ. انہوں نے کہا کہ میں تو بخشش والی بات نہیں کر سکتا, البتہ دنیاوی بات کر سکتا ہوں. انہوں نے میں قربان جاؤں انہوں نے فرمایا کہ میں اس گھر میں بھی اللہ سے پیسوں کی بات نہیں کرتا, یہاں بھی میں اپنے انجام کی بات کرتا ہوں, اپنے فیوچر کی بات کرتا ہوں, اپنی بخشش کی بات کرتا ہوں. تو وہ بڑے امپریس ہوئے خلیفہ صاحب اور کچھ دیر شرزر رہے, پریشان رہے کہ میں کیا کہوں ان کو. اور اتنے میں وہ آرام سے باہر چلے گئے
سبق کیا ملا کہ آپ ہمیں آج سے اپنے فیوچر کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ انجام تو اینڈ میں یہی ہوتا ہے۔ میں بار دیگر ایک دور پھر آرگنائزرز کا، اونرز کا، خواتین حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ان اشعار سے میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ کلیاں عشق کمانا اوکھا، کلیاں عشق کمانا اوکھا، کسے نو یار بنانا اوکھا، پیار پیار ہر کوئی بولے، کر کے پیار نبھانا اوکھا۔ ہس لیندے کسے دکھ ونڈانا اوکھا، گلاں نال نہیں رتبے ملدے، جوگی ویس بٹانا اوکھا۔